میری سوچ میرا ذہن نہیں ہے، عمل کے اچھا ہونے کے لیے معیار پیغمبر کا طریقہ ہے۔ ہر وہ عمل جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا وہ کوئی صحابی بھی کرے تو قابل قبول نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ چھینک آئی، اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی رسول اللہ، اور سلامتی کس پر ہے؟ اللہ کے رسول پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ٹوک دیا، فرمایا سنو، تم نے وہ بات نہیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی۔ اب آپ مجھے بتلائیے ایمانداری سے، کیا اس نے کوئی برا کام کیا تھا؟ الحمدللہ کے ساتھ اس نے درود پڑھ دیا، پیغمبر پر سلام بھیج دیا، یہ کوئی برا کام تھا؟ پھر عبداللہ ابن عمر کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ طریقہ یہ پیغمبر کا نہیں ہے۔ سادہ سی بات یہ ہے، تمام تر اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اس سے کہا کہ بھائی پیغمبر جب چھینک آتی تو الحمدللہ کہتے، ہمیں بھی یہی سکھایا کہ ہم الحمدللہ کہیں یا الحمدللہ علی کل حال کہیں، بس یہ الفاظ ہیں، ساتھ میں نبی پر سلام یا درود نہیں۔ درود کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن یہ موقع نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو انسان اپنی طرف سے اچھا سمجھ کر بول لے، کر لے، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ شریعت نہیں ہو سکتا، وہ سنت نہیں ہو سکتا۔ شریعت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا آپ نے بتلا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سنو، میں سنت کے اوپر گامزن ہوں، بدعت سے جو ہے وہ میں نے اجتناب کیا ہوا ہے۔ اگر تم مجھے دیکھو کہ میں سنت کے اوپر قائم ہوں تو میری پیروی کرو، اگر تم مجھے دیکھ لو کہ میں کسی بدعت کے اندر پڑ گیا ہوں تو مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لو، میری اطاعت، میری فرما برداری تمہارے اوپر لازم ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیجیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے بدعتی کی توبہ کو جو ہے وہ رد کر دیا ہے۔ بدعتی شخص کی توبہ اللہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے حتی یدع بدعتہ، جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، اس کی توبہ اس وقت تک قبول ہے۔ یہ ویسا ہی معاملہ ہے جیسا مشرک کا ہے۔ مشرک شخص توبہ بھی کرتا رہے، شرک بھی کرتا رہے، فائدہ، توبہ قبول ہی نہیں۔ ہاں شرک کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، توحید کے اوپر آ جائے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اسی طرح اس شخص کا معاملہ ہے جو بدعتی ہے، بدعت کو چھوڑ دے، سنت کے اوپر آ جائے، سنت کو اختیار کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ بارہا مثالیں ہیں اس کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے موقع پر، بارہا مثالیں۔ اس لیے ہر وہ عمل، میں بارہا کہتا ہوں کہ جس کو ہم اچھا سمجھ لیں، جس کو کسی مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ عمل کر لو، کسی عالم نے آپ سے کہہ دیا یہ عمل کر لو، آپ اس کو اس پیمانے کے اوپر رکھیں جو پیمانہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اگر وہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے تو فابیہا، ہم کریں گے، کیوں نہیں بھائی۔ اسی طرح جتنے بھی آج کل عمل رائج ہیں، جتنے بھی، مثلا کل ہیں، ہمارے ہاں جنازے کے اوپر ایک اعلان ہوتا ہے کہ جو فوت ہو چکا ہے اس کے کلوں کا ختم جو ہے وہ کل صبح 8 بجے 10 بجے ظہر کے بعد اس کے گھر پر یا فلاں مسجد کے اندر اتنے بجے جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اب وہ رسم کل کیا ہے؟ ایک لمبی سی جو ہے وہ ایک لائن بنا دی جائے گی، درمیان میں جو ہے وہ کچھ کھجور کی گٹھلیاں رکھی جائیں گی، ان کے اوپر پڑا جائے گا، اور اس سب کا ثواب منتقل کیا جائے گا
اس فوت شدہ آدمی کو. اب اس کو کیا بنایا؟ دین. اچھا کام سمجھا نا. لیکن اب اس کو اسی پیمانے کے اوپر تولیں جو پیمانہ میں نے عرض کی. کیا یہ کام کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام نے کیا؟ ایک سوال یہ ہے. یا پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا؟ چلیں صحابہ کو کرنے کا حکم آپ نے نہیں دیا، آپ کی زندگی کے بعد جو صحابہ زندہ رہے، آخری آنے والے صحابی تک کسی بھی صحابی نے اس کام کو کیا ہو؟ اللہ کے رسول نے تو یہی فرمایا نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میری سنت یا خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو. اب رسم کل یا تو پیغمبر کی سنت ہونی چاہیے پھر کر لیں، یا پیغمبر نے اس کے بارے میں فرمایا ہو پھر کر لیں، یا کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہو پھر. اگر یہ سارے معاملات میں رسم کل نہیں آتی تو پھر یہ دین، شریعت، اسلام نہیں. سادہ سی بات. ہر اپنے ہر عمل کو تولیے کہ میرا ہر کیا ہوا عمل ویسا ہے جیسا صحابہ نے کیا، پیغمبر نے کیا، اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا. جتنے بھی آپ عمل کرتے ہیں، ختم ہے، 40واں ہے، جو بھی عمل ہے اس کو تولیے اس ترازو کے اندر جو ترازو شریعت نے قائم کیا ہے. ہر وہ عمل جس کو ہمارے مولوی صاحب کہہ دیں کہ یہ اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ دین مولوی کے اوپر نازل ہے نہیں. میں آپ سے کہہ دوں یہ کام کر لو، بھی میں کون ہوں کہنے والا؟ میری کیا اوقات؟ دین میری بات کا نام تو نہیں ہے، میرے باپ کی بات کا نام نہیں، کسی مفتی کی بات کا نام تو نہیں ہے. ایسے تو پھر دین جو ہے وہ چلتا ہی رہ رہا ہے. وہ پھر آیت کا مقصد ہی ختم ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے آپ کے اوپر ہے پیغمبر دین کو مکمل کر دیا. تو دین جب مکمل ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین کوئی اور کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی. مفتی ہو، محدث ہو، جتنا بڑا مرضی پیر ہو، جتنی مرضی اچھی بات کیوں نہ کرتا ہو، اگر وہ یہ کہے کہ میرا یہ کیا ہوا، یہ کہا ہوا کام جو ہے وہ یہ دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، اچھا کام ہے، اس کے اوپر اجر ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے دین کو سمجھیے، سنت کو سمجھیے. اب اسی کو آگے لے کر چلتے ہوئے یہ آنے والا مہینہ ہے ربیع الاول کا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا نہیں ہوتا اس کے اندر؟ کرنا تو چلو بات کی بات ہے، کیا نہیں کرتے اس کے اندر؟ اب جھنڈیاں بھی لگائی جاتی ہیں، مساجد کو بھی سجایا جاتا ہے، گھروں کو بھی سجایا جاتا ہے، بازاروں کے اندر بھی جو ہے وہ سجاوٹ ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں، تقاریر اور جلسے بھی کیے جاتے ہیں، اور کیک بھی کاٹے جاتے ہیں. کیک بھی کاٹے جاتے ہیں نا، یا نہیں کاٹے جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک کے اوپر لکھا اور اس کو چھری پھیر دی. اس لیے اس بات کو سمجھ لیجیے، میرے پاس دلائل ہیں، میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں، پیغمبر کا نام کیک کے اوپر لکھا گیا، اس کے اوپر چھری چلا دی گئی. یہ توہین نہیں، یہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا، یہ گستاخی کے زمرے میں معاذ اللہ نہیں آتا. خدا کا خوف کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر ساتھ جو ہے وہ ڈھول چل رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، کیک کو کاٹا جا رہا ہے، پیچھے الفاظ ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد. یہ نہ جانے کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے یہ. اس لیے شریعت صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے.
صحابہ نے پوچھا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں. اس دن اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں. یعنی جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن آپ نے کیا کیا؟ یا عید منائی؟ نبی جس دن پیدا ہوئے آپ نے اس دن کا روزہ رکھا شکرانے کے طور پر. اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جس دن پیغمبر روزہ رکھیں ہم اس دن عید مناتے ہیں. تو پھر ہمارا اور پیغمبر کا جو معاملہ ہے وہ بڑا فرق ہے اس کے اندر.